السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسد علی۔ آپ آئے دن یہ تو سنتے ہوں گے کہ سرکاری اسپتالوں کی اس وقت کیا صورتحال ہے، خاص طور پر کراچی میں، سندھ میں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بھی کچھ نئی اپڈیٹس آئی ہیں۔ پہلے تو یہ سننے میں آتا تھا، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ مریض جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اسپتال میں، نہ ہی ان کا بہتر علاج کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ جو ہے رویہ اچھا رکھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو ایک عام ہو چکی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اسپتالوں میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ اکثر جو ڈاکٹرز ہیں، انتظامیہ ہیں، یا جو ان کے اعلیٰ حکام ہیں، وہ اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ شاید بجٹ کی کمی ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، بجٹ بالکل جو ہے اسپتالوں میں دیا جاتا ہے، ہر جون میں بجٹ دیا جاتا ہے اور کروڑوں میں دیا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا ہی قصہ ہمارے سامنے آیا ہے، سعود آباد سندھ گورنمنٹ ہسپتال ہے، جو کہ جنرل اسپتال ہے، بڑا اسپتال ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مریضوں کو کافی مشکلات کی جو ہے وہ سامنا تھا۔ تو ہم یہاں گئے اس ہسپتال میں سٹوری کرنے کے لیے۔ جب اندر گئے تو جاتے ہی پہلے تو انتظامیہ نے ہمیں روک لیا، اندر جانے کی اجازت نہیں دی کہ جی اندر کیمرہ الاؤ نہیں ہے۔ لیکن کیوں الاؤ نہیں ہے؟ ایک تو یہ بڑا سوال ہے ہمارا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تمام تر صورتحال ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، تو پھر آپ کوریج کیوں نہیں کرنے دیتے؟ خیر بہت ہی جو ہے وہ ضد بحث ہوئی، بڑی ہم نے ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک تو ایم ایس اس وقت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، الاؤ بھی نہیں ہے اوپر سے کہ کیمرہ لے کر اسپتال جائیں۔ لیکن پھر میں نے کیمرہ مین کو جو ہے وہ باہر روکا اور میں پھر اندر گیا اسپتال۔ وہاں پر جو ہے میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، کچھ ڈاکٹرز سے بات کی، کچھ مریضوں سے بات کی، تو کافی جو ہے وہ شکایات جو ہے وہ لوگوں نے مجھے کی اس اسپتال کے بارے میں۔ اچھا، اس کا جو ہے ایک بات کریں اگر ہم، تو ڈاکٹرز بھی، وہاں کا عملہ بھی جو ہے پریشان ہے۔ پہلے تو ہم وہاں گئے، مریضوں سے ملے، تو وہ بیچارے، ایک مریض سے ہماری جو ملاقات ہوئی، وہ بتاتے بتاتے جو ہے وہ آبدیدہ ہو گیا، اور وہ اس کے یہ شکایت تھی کہ دوائیوں کا بڑا فقدان ہے، کمی ہے، دوائیاں نہیں دیتے۔ اسپتال جو ہوتے ہیں سرکاری اسپتال، یہاں جو ہے لوگ کیوں آتے ہیں؟ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے علاج کرانے کے لیے، تو وہ سرکاری اسپتال میں آتے ہیں، لیکن وہاں آنے کے بعد نہ ہی ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں، نہ ہی بہتر علاج کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی آرام دہ جگہ ہے جہاں پر وہ سکون سے بیٹھ سکیں، ان کو ڈاکٹر چیک کر سکے، اس کے بعد وہ ایڈمٹ ہو تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سکون سے ایڈمٹ جو ہے رہ کر اپنا علاج کرا سکے۔ تو یہ تمام تر مسائل تھے۔ اس کے بعد ہم گئے مزید اوپر، جو ڈی ایم ایس ہیں، وہاں کے انتظامیہ، ان کے پاس گئے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں جو ہے یہاں بہت شکایات ہیں، لوگوں کو بہت پریشانی ہے، مشکلات کا سامنا ہے، تو ہمیں یہاں اجازت دیں کہ ہم ان سے بات کریں، ان کو باقاعدہ آن ریکارڈ کیمرے پر جو ہے بات کریں۔ تو انہوں نے ہمیں بالکل اجازت نہیں دی۔ اچھا، اتفاق سے جب ہم اس وقت بیٹھے تھے وہاں اسپتال میں تھے، تو اس وقت لائٹ نہیں تھی۔ تو میں نے پوچھا انتظامیہ سے کہ لائٹ کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر آئے روز جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو تو جو جنریٹر ہے، اس کی فیول کی مد میں آپ کو کروڑوں روپے جو ہے وہ بجٹ دیا جاتا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ آپ کا جنریٹر کیوں نہیں چل رہا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ جی ابھی بند کیا۔ تو بھائی ابھی کیوں بند کیا؟ ان سے میرا سوال تھا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے۔ پھر ہم مجبوراً نیچے آئے اور اسپتال کے باہر کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر ہم نے مریضوں سے بات کرنا شروع کی۔ اچھا، مریض جو ہے وہ آف دی ریکارڈ تو ہم سے بات کر رہے تھے، اپنی شکایات بھی بتا رہے تھے، لیکن آن کیمرے پہ کوئی نہیں آ رہا تھا، کیوں کہ وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہماری آواز کہیں نہیں سنی جاتی، اگر ہم میڈیا پہ، کیمرے پہ اپنا بیان موقف دیتے بھی ہیں تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی، اعلیٰ حکام نوٹس نہیں لیتے، سب ملے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ اس کا جو مسائل ہیں اس پر توجہ نہیں دیتا۔ تو خیر ہم نے بڑی کوشش کی، ایک خاتون نے جو ہے ہم سے بات کی، اور اس خاتون نے کیا کہا ذرا پہلے آپ یہ سن لیجئے، اس کے بعد مزید اور اس پہ جو ہے اسٹوری کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے آپ سنیے خاتون کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، جب دوا لینے آ جاؤ بس 2 گوری 3 گوری دے کے ہم بیٹھتے ہیں۔ ابھی باہر سے دوا 2000 کی، 2500 کی، 3000 کے، ہم غریب کہاں سے لیں؟ لے کے آتے ہیں 50-100 روپے لے کے آتے ہیں کرائے کے لیے، ہم کو نیچے اندر سے دوا ملے، اندر سے دوا ملتی ہی نہیں ہے ہم کو۔ ابھی اسٹور سے لو، غریب مان ہم کہاں سے لوں دوا؟ نہیں، ابھی تو لائٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جنریٹر نہیں چلاتے، ان کو تو پیسے ملتے ہیں۔ جنریٹر بھی نہیں چلاتے، جنریٹر بھی نہیں چلے، بھلی مریض پڑے ہیں، ابھی بھی مریض پڑے، آپریشن والے پڑے، تب لائٹ ہی نہیں ہے۔ دوا نے بس باہر سے جب لوگ آتے ہیں یہی پوچھ رہے ہیں، اسٹور کی دوا آتے ہیں، اسٹور کی دوا آتے ہیں، اندر سے ملتی نہیں ہے اتنی دوا،
2 दिन की 1 दिन की, बस यही। वैसे देखभाल डॉक्टर वगैरह होते हैं, देखभाल होती है या वो भी गायब होते हैं? तो डॉक्टर बस ऐसे, बस बाहर से चाकास नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर चेक नहीं हो रही है, ऐसे नहीं, और बस लिख के दे रहे ब्लड हैं। प्रेशर चेक भी नहीं करते? नहीं नहीं, वो भी नहीं चेक करे, बस ऐसे ये जो दवा देते हैं, बस ये लिख के बाहर से अंदर, आधे थोड़ी सी दवा अंदर से फिर बाहर से। तो ये इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं और इस पर अब देखते हैं कि आला हकाम सेक्रेटरी हेल्थ या मिनिस्टर हेल्थ जो है वो क्या इस पर एक्शन लेते हैं और कब जवाब तलबी होती है एमएस सऊदाबाद से कि उन्होंने ये जो बजट गैर कानूनी तरीके से निकाला। एक तो गैर कानूनी तरीके से क्यों निकाला, अगर निकाला तो फिर वो मरीज़ों पे अस्पताल पे क्यों खर्च नहीं किया गया, कहाँ गया। तो तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात की जानी चाहिए और इसके साथ साथ जितने सरकारी अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल हैं, इनकी बाकायदा छानबीन होनी चाहिए कि कौन एमएस क्या कर रहा है, कहाँ जो बजट आपने दिया। सिंध गवर्नमेंट तो बजट दे रही है ना अस्पतालों को, तो फिर ये भी ख्याल रखें कि वो बजट इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो फिर वो बजट कहाँ जा रहा है, ये तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी की जानी चाहिए और इस पर जो है जो मुलव्विस हैं इसमें एमएस और दीगर जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर जो कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए और जो शहरी जो लोग प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, जिनके पास इतनी रकम इतने पैसे नहीं होते, तो वो सुख का सांस लें, छोटे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में आकर उनको तमाम तर जो है सहूलियात मिलें और इसके साथ साथ वो इस बात पर जो है सिंध गवर्नमेंट को बाकायदा अप्रिशिएट करें कि वाकई सिंध गवर्नमेंट जो है वो बेहतर काम कर रही है और जो गरीब लोग हैं जो इस काबिल नहीं है कि जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकें, तो उनके लिए एक बेहतर मौका फराहम कर रहे हैं, बेहतर अस्पताल फराहम कर रहे हैं ताकि वो वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकें। तो इस पर जो है वो बात हम भी कोशिश करेंगे, आला हकाम का मौक़िफ़ जानने की भी मिनिस्टर से बात करने की कोशिश करेंगे, सेक्रेटरी हेल्थ से बात करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ एमएस से हमने कई बार मौक़िफ़ लेने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमें टहलाए रखा। मज़ीद अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें, इसको जस्टिफाई करना चाहें तो वो बिल्कुल करें, हम जो है वो तैयार हैं, हम उनका मौक़िफ़ भी सामने लाने को तैयार हैं। लेकिन ये जुल्म अब बंद होना चाहिए जो सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि अब तो ये रिकॉर्ड भी मंजराम पर आ रहा है ना कि बजट आपको मिल रहा है, हर साल अस्पतालों को बजट मिलता है, सिंध गवर्नमेंट अस्पतालों को, तो वो कहाँ जाता है, किस तरह खर्च होता है, इसका बाकायदा हिसाब लेना ज़रूरी है, उसको मंजराम पर लाना ज़रूरी है। तो इंतज़ार करेंगे कि इस पर जो है क्या कार्रवाई की जाती है मिनिस्टर की जानिब से या सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से।